استعفوں کی بھرمار ہے اور پی ایم ایل این کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ اب یہ بحران کسی منطقی اور ان کے حوالے سے مثبت نتیجے پر پہنچے گا. پی ڈی ایم کے باقی اراکین بھی استعفوں کے بارے میں بڑے گنگ ہو ہیں. پیپلز پارٹی کا خیال ہے بہرحال کہ ہمیں اس کے اوپر ذرا مزید سوچ درکار ہے اور اعتزاز احسن صاحب کا مفید مشورہ ان کو حاصل کرنا ہے. ظاہر ہے اعتزاز احسن صاحب کیسا مشورہ دیں گے؟ وہ جو مشورہ دیں گے وہ وہی ہوگا جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مین سٹریم کے اندر رہنا چاہیے اور اس کو استعفوں کے ذریعے اپنی سیاست کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب کی آراء دوسرے معاملات پر بھی بڑی واضح ہیں، تو وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی آراء بھی اسی قسم کی ہوں گی. لیکن نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پنجاب سے اور بلوچستان سے بھی 3 استعفوں کی خبر ہے. وہ جمع کروا دیے گئے ہیں، پارٹی لیڈرشپ کے پاس استعفے پہنچ گئے ہیں اور نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گیم آن ہے. کس قسم کی گیم آن ہے؟ ایکسپرٹس جو آج اخبارات کے اندر کوٹ پہ ہوئے ہیں، یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے رائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ سینٹ کے انتخابات کو معطل کروانا ہے یا مؤخر کروانا ہے تو پھر آپ استعفے دیتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ کتنے اراکین کو سینٹ کے انتخابات کے اندر شرکت کرنی ہے. اگر کسی ایک اسمبلی کا الیکٹرل کالج جو ہے وہ مکمل نہیں ہے تو وہ ایک اسمبلی ڈیفیشنٹ ہو سکتی ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی ہو سکتی ہے سینٹ کے اندر. لیکن جب انتخابات ہوں گے تو پھر ان انتخابات کے نمبرز کی بنیاد پہ سینٹ میں اس کی نمائندگی آ جائے گی. اب یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر صوبوں یا روایت ہے صوبوں کے انتخابات اکٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو جوڑ دیا گیا ہے سینٹ کے انتخابات کے ساتھ. ہندوستان کے اگر آپ اندر دیکھیں تو ان کی ریاستوں کے انتخابات مسلسل ہوتے رہتے ہیں، تو اپر ہاؤس کے اندر ان کی نمائندگی جو ہے بڑی ڈائنامک رہتی ہے. یہ ہمارے یہاں پر چونکہ روایت بنی ہے، لیکن آئینی طور پر استعفوں سے آپ سینٹ کے انتخابات کو روک نہیں سکتے. یہ ضرور ہوگا کہ جہاں پر نون لیگ کے اراکین نمائندگی حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ سینٹ کے اندر آدھے اراکین کی تعداد جب کم ہوگی اور اس کے اوپر الیکشن ہوں گے تو موجودہ عددی شمار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ایک واضح برتری وہاں پر دے دے گا. لیکن پھر بھی نون لیگ کی نمائندگی وہاں پر ہوگی. پنجاب کے اندر ان کا سگنیفیکنٹ چنک ہے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو پچھلے انتخابات سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے. وہ تو توقع کر رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی کی اسٹرینتھ کے اوپر، سندھ الیکٹرل کالج کی اسٹرینتھ کے اوپر وہ سینٹ کے اندر ایک آدھ سینیٹر زیادہ بنوا کے لے جائیں. تو پیپلز پارٹی تو بہت بڑی حماقت کرے گی سیاسی طور پر اگر وہ سندھ کے اندر اپنی حکومت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور سینٹ کے اندر اپنی میجورٹی لینے کی یا اپنی تعداد میں اضافہ کروانے کی جو امکانات ہیں ان کو بھی مکمل طور پر ختم کر دے اور ریزگنیشن دے دے. تو پیپلز پارٹی مرکز میں تو ریزائن کر دے گی لیکن سندھ کے اندر وہ ریزائن نہیں کرے گی. پنجاب اسمبلی سے نون لیگ ریزگنیشن لے کر اگر انتخابات کو معطل یا مؤخر نہیں کروا پائی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو حلقے کے سیاستدان ہوتے ہیں انہوں نے حلقے کی سیاست کرنی ہوتی ہے. اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر ضمنی انتخابات کروا دیتا ہے اور سینٹ کے انتخابات کے عمل میں تعطل وقتی طور پر آتا ہے اور اس کے بعد وہ مکمل ہو جاتے ہیں پنجاب کے حوالے سے، تو کیا نون لیگ ان ضمنی انتخابات کے اندر شرکت نہیں کرے گی؟ کوئی حلقے کا سیاستدان جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی سیٹ، جیتی ہوئی سیٹ اگر ہے جہاں سے آپ نے ریزائن کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اپنے مخالف کو کہے کہ جی یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں. تو باقی 2.5 سال تو انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے. جو مخالفین آ کے بیٹھیں گے تو وہ تو پھر اگلے انتخابات کی بھی تیاری کریں گے اور جہاں جہاں پر ضمنی انتخابات ہوں گے وہاں پر مخالفین بیٹھیں گے اور پھر پنجاب حکومت جو ہے دھڑا دھڑ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دے گی اور جس بندے نے ریزائن کیا ہوگا وہ ساری زندگی سر پیٹتا رہے گا کہ میں نے ریزائن کیوں کر دیا. یہ ایک بہت بڑا مخمصہ ہے کہ نون لیگ کی ریزگنیشن کی جو پالیسی ہے پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر سے کیا واقعتاً مؤثر ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ یاد رہے کہ مریم نواز صاحبہ جب 2017 کے اندر ان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیریئر منسٹر احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ پتہ نہ چل پایا کہ یہ رینجرز کس نے ڈپلوائے کیے ہیں، جب وہ جانا چاہ رہے تھے اپنی جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے تو رینجرز نے ان کو جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے اور میں ریزائن کر دوں گا. تو اس حوالے سے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی بھی منتخب شخص کو اپنی سیٹ نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ جمہوریت کو بہت نقصان ہوتا ہے جب منتخب لوگ اپنی سیٹیں چھوڑتے ہیں. 2017 میں
2020 کے اندر وہ ری ٹویٹ کر رہی ہیں ایسے ٹویٹس جس میں کہا جا رہا ہے کہ دھڑا دھڑ استعفے آ رہے ہیں اور تحریک اس سے کامیاب ہو رہی ہے. دھڑا دھڑ استعفے اگر حکومتی اراکین کے آ رہے ہوتے تو تحریک کی کامیابی کا معیار بنتا ہے. اپنے اراکین کے استعفوں کے دھڑا دھڑ آنے کی خبریں جو ہیں ان کو آپ کامیابی کا معیار کیسے بنا سکتے ہیں, بالخصوص جب یہ علم نہیں ہے کہ ان استعفوں کی وجہ سے سینٹ کے انتخابات جو ہیں ان پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے. خصوصیت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام پلیٹ فارم کی پارٹیز اس کے اوپر اتفاق کرتی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں جب پاکستان تحریک انصاف جوڑ توڑ کے ذریعے اور اپنی میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے عددی برتری لے لے گی تو دونوں ہاؤسز اس کے کنٹرول کے اندر ہوں گے. تو پھر تو آپ سمجھیں مکمل طور پر کنٹرول ہے. کوئی قانون آپ پاس کروا لیں, کوئی بل آپ پاس کروا لیں, کوئی امینڈمنٹ آپ پاس کروا لیں, 6 سال کی ایکسٹینشن کو 10 سال کی ایکسٹینشن کر دیں, الیکشن کے رولز چینج کر دیں, آرڈیننسز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو تمام تر قانونی لیپا پوتی کے ساتھ آپ نظام کے اندر تہلکہ مچا سکتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کو یہ عددی برتری نہ ملے اور نظام کے اندر کہیں وہ ایسا تہلکہ نہ مچا دیں کہ اس کے بعد جو بھی انتخابات ہوں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو اس کو روکنے کے لیے لائے عمل ہے. اس کو لیڈ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے تمام تر سڑکوں کے اوپر برتری رکھنے کے باوجود, متحرک ہونے کے باوجود, منظم ہونے کے باوجود, اچھے جلسے کرنے کے باوجود اس نظام کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں ہے. ان کے جو بنا کرتے تھے نمبرز وہ 2018 کے انتخابات کے اندر مکمل طور پر زائل ہو گئے. تو ظاہر ہے ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. وہ تو چاہیں گے کہ اس نظام جس کے اندر ان کا کوئی پاؤں نہیں ہے, ان دروازے سے پار وہ ہیں نہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نظام ختم ہو اور نیا نظام سامنے آئے. لیکن بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون استعفے دے کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بہت بڑا بہام ہے. اور جو استعفے پنجاب سے آ رہے ہیں, جو لوگ دے بھی رہے ہیں, جن میں سے 4-5 سے میری بات ہوئی ہے, ان کے ذہن میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کیوں استعفے دے رہے ہیں اور آنے والا جو مرحلہ ہے اس کے اندر ان کے استعفے کس طرح کتنے کارآمد ثابت ہوں گے. ان کا ماننا یہ ہے کہ پارٹی پالیسی ہے, لیکن پارٹی پالیسی کا اگلا سٹیج کیا ہے اس کے اوپر ان کے پاس مکمل طور پر جو ہے اندھیرا پایا جاتا ہے معلومات کا, اور ان کو علم نہیں ہے کہ اگلی پالیسی کیا ہے. تو یہ استعفے دینے کی جو پالیسی ہے یہ ڈومینیٹ تو کر رہی ہے, میڈیا کے اندر ڈیبیٹ بھی بنا رہی ہے, لیکن اگلے سٹیج میں کیا چیز اس میں سے نکلے گی جو کارآمد ہوگی اور عمران خان کی حکومت کو اس سے کتنا نقصان ہوگا, اس کے بارے میں مکمل طور پر ایمبیگوٹی ہے. تو عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ریزگنیشن کی پالیسی کو ریویو بھی کر دیا جائے اگر اس سے کوئی منطقی نتیجہ یا بڑا نتیجہ نہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس دوران جو نقصان ہوا وہ یہ کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر پی ڈی ایم فوکس کر سکتی تھی, صرف نظر کر دیا, اس سے نظر ہٹا لی. مثلاً آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جو فائنینس چلا رہا ہے, جو اکانومی چلا رہا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ. حفیظ شیخ صاحب کا تو کورٹ کے فیصلوں نے مکمل طور پر کباڑا کر دیا ہے, ان کو تو غیر مؤثر کر دیا ہے. جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے ذریعے حفیظ شیخ صاحب نیشنل فائنانس کمیشن, جس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, مقتدر حلقے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر اگر وسائل کا فارمولہ تبدیل ہو جائے تو پاکستان کی واہ واہ ہو جائے گی. اس کو تبدیل کرنے کے لیے ان کو ممبر بنوایا گیا, بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو فارغ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے تو مکمل طور پر ان کو فارغ کر دیا. انہوں نے کہا جی جو مشیر ہیں, یہ جو پسندیدہ کلب ہے, یہ پرکس اینڈ پریویلیجز تو لے سکتے ہیں لیکن منسٹر آف اسٹیٹ اور منسٹرز کی طرح یہ ایکٹ نہیں کر سکتے اور کابینہ کا یہ حصہ نہیں بن سکتے, پالیسی سازی نہیں کر سکتے. تو حفیظ شیخ صاحب تو پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے ممبر, ای سی سی کے ممبر, بڑے بڑے فیصلے کرنے والے, وہ تو تمام یہ کام کر رہے ہیں, وہ تو پاکستان کے اندر فائنانس چلا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ایک گھپلا ہوا ہے اور عدالت نے ایک اتنی بڑی جھول کی نشاندہی کی ہے. پی ڈی ایم کی نظر سے یہ تمام کا تمام معاملہ اوجل ہو گیا. کے پی کے اندر جو صورتحال بنی ہے, ہاسپٹل کے اندر گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران بنا, اس کے اوپر سے پی ڈی ایم کی جو ہے وہ نظر ہٹ گئی ہے. جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ بہت بڑا کیس ہے, اس کے اوپر سے نظر ہٹی ہوئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے, بہت بڑا کیس ہے, اس سے نظر ہٹی ہوئی ہے.
جو جسٹس صدیقی کا کیس ہے بہت بڑا کیس ہے، اس سے نظر ہٹی ہوئی ہے، اور لمبی تفصیل ہے ان معاملات کی جس کے اوپر سے پی ڈی ایم کی نظر ہٹی ہوئی ہے، کیونکہ استعفے ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب استعفوں کی پالیسی کا فی الحال جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کوئی خاص ہمیں مستقبل نظر نہیں آتا. پیپلز پارٹی نے اگر بہت ہی زیادہ کنسیشن دی تو یہ کہے گی کہ ہم مرکز سے ریزائن کر دیتے ہیں، صوبے سے ہم ریزائن نہیں کریں گے. اور نون لیگ کے لوگ جو ریزگنیشن سبمٹ کر رہے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے کہ ریزگنیشن سبمٹ کرنے سے عمران خان کی حکومت اور اس نظام کی صحت کے اوپر کیا اثر پڑے گا.